بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس یثربی نوجوان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عنفوان شباب کا زمانہ تھا جب اسلام کی ہدایت کی شعاعیں جزیرہ عرب کی تاریک فضاؤں میں ذوفگن ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ہمجولیوں میں اپنی تیز فہمی، قوت استدلال، خوش بیانی اور بلند ہمتی کے لحاظ سے ایک منفرد و ممتاز مقام کا حامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک خوبرو اور حسین و جمیل نوجوان تھا۔ اس کی آنکھیں سرمگیں، سر کے بال گھنگھریالے اور دانت موتی کی طرح سفید تھے۔ وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کے راستے اتر کر ان کے دل میں گھر کر لیتا تھا۔ نوجوان معاذ بن جبل مکی داعیہ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا، اور لیلۃ العقبہ میں اس کے ہاتھوں نے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مصافحہ اور ان پر بیعت کی۔ وہ ان 72 پاک نفس انسانوں میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت و ملاقات کا شرف حاصل کرنے اور تاریخ کے صفحات میں اپنے ہاتھوں سے ایک دلکش اور روشن ترین باب رقم کرنے مکہ گئے تھے۔ نوجوان معاذ بن جبل نے مکہ سے مدینہ واپس پہنچتے ہی اپنے ہمجولیوں کی ایک مختصر ٹولی کے ساتھ مل کر بتوں کو توڑنے اور ان کو خفیہ یا علانیہ طور پر مشرکین کے گھروں سے نکال پھینکنے کے لیے ایک جماعت بنائی، اور ان کمسن نوجوانوں کی اس کارروائی کا اثر یہ ہوا کہ یثرب کا ایک بہت بڑا آدمی عمرو بن جموح اسلامی جماعت میں شامل ہو گیا۔ عمرو بن جموح کا شمار قبیلہ بنو سلمہ کے سربراہ رئیسوں اور بڑے سرداروں میں ہوتا تھا۔ دوسرے شرفاء کی طرح انہوں نے بھی اپنے لیے نہایت نفیس اور بیش قیمت لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا۔ وہ اس کے رکھ رکھاؤ کا نہایت اہتمام کرتے، اس کے اوپر ریشمی کپڑے ڈالتے اور ہر روز صبح کو اسے خوشبو سے معطر کرتے۔ ایک رات ان نوجوانوں نے ان کے بت کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور اسے لے جا کر بنو سلمہ کی آبادی کے پیچھے ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں کوڑا کرکٹ اور غلاظت ڈالی جاتی تھی۔ جب صبح کو بڑے میاں بیدار ہوئے اور بت کو اپنی جگہ پر نہیں پایا تو اسے ہر طرف تلاش کرتے رہے۔ آخرکار اس کو ایک گڑھے میں گندگی میں لت پت منہ کے بل پڑا ہوا دیکھا تو بولے، تمہارا برا ہو، آج رات ہمارے معبود کے ساتھ کس نے یہ زیادتی کی ہے؟ پھر اس کو گڑھے سے نکالا، دھو کر صاف کیا اور خوشبو لگا کر یہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا، منات، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے تو میں اسے سخت ذلت آمیز سزا دوں گا۔ اور رات کو جب بڑے میاں سو گئے تو لڑکے چپکے سے بت کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ پھر وہی کارروائی کی جو گزشتہ رات کر چکے تھے۔ صبح کو وہ پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور جب وہ ایک دوسرے گڑھے میں پڑا ہوا مل گیا تو اس کو نکال کر دھویا اور صاف ستھرا کر کے خوشبو لگائی اور زیادتی کرنے والوں کو سخت دھمکی دی۔ تیسری رات جب لڑکوں کی طرف سے پھر اسی حرکت کا اعادہ ہوا تو انہوں نے اس کو گڑھے سے نکال کر صاف کیا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر اپنی تلوار لائے اور اس کو بت کی گردن کے ساتھ لٹکاتے ہوئے اس کو مخاطب کر کے کہا، منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کون کرتا ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی خیر ہے، یہ تلوار تمہارے ساتھ ہے، اس سے تم خود اپنا دفاع کرنا۔ رات کو جب شیخ سو گئے تو لڑکوں نے اس بت کے ساتھ پھر وہی حرکت کی۔ انہوں نے اس کی گردن سے تلوار اتار لی، اس کے ایک مردہ کتے کی گردن کے ساتھ باندھا اور ان دونوں کو لے جا کر گڑھے میں پھینک آئے۔ صبح کو شیخ نے بڑی سرگرمی کے ساتھ اس کی تلاش شروع کی۔ آخر وہ ان کو مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا غلاظت میں ملوث گڑھے میں اوندھے منہ پڑا ہوا ملا۔ اس وقت انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تاللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرن، جس کا مطلب تھا، خدا کی قسم اگر تو معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ اس کے بعد بنو سلمہ کے اس شیخ نے اسلام قبول کر لیا اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سائے کی طرح ہمیشہ ان کے ساتھ لگے رہتے۔ انہوں نے آپ سے قرآن سیکھا اور شرائع اسلام کا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ ان کا شمار اصحاب رسول میں کتاب اللہ کے بڑے قاریوں اور شریعت خداوندی کے زبردست عالموں میں ہونے لگا۔ یزید ابن قتیب کا بیان ہے، میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان کے گرد لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے جس کے بال گھنگریالے ہیں۔ جب وہ بولتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے منہ سے روشنی نکل رہی ہے اور موتی جھڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں ایک علمی مجلس منعقد تھی جس میں بڑے بڑے سن رسیدہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ اس مجلس میں سرمگی آنکھوں اور چمکدار دانتوں والا ایک نوجوان بھی شریک تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کسی علمی مسئلے میں اختلاف رائے واقع ہوتا تو اسی نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا معاذ ابن جبل۔ اور اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے اپنی تعلیم و تربیت کے سارے مراحل درسگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ علم و معرفت سے سیراب ہو کر انہی کے ہاتھوں فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ سب سے اچھے معلم کے سب سے اچھے شاگرد تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کافی ہے، اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان 6 خوش نصیب افراد میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن جمع کیا تھا۔ اسی لیے اصحاب رسول کا یہ حال تھا کہ جب وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کوئی علمی بات کرتے تو ان کی ہیبت اور علمی عظمت کی وجہ سے سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے دونوں ساتھیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بے مثال علمی قوت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے بعد قریش کو فوج در فوج مسلمان ہوتے دیکھتے ہیں اور نئے مسلمانوں کے لیے کسی اچھے معلم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو ان کو اسلام کی تعلیم دے اور اس کے احکام سے روشناس کرائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حضرت عتاب بن اسید کو اپنا نائب بناتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم اور اسلام کی تفہیم کے لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جب شاہان یمن کے نمائندوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے اور اپنی قوم کے قبول اسلام کا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی جو وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم کام کے لیے اپنے اصحاب کرام پر مشتمل داعیوں اور ہادیوں کی ایک جماعت تشکیل دی اور ان کا سربراہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور روشنی کے ان سفیروں کو الوداع کہنے کے لیے بنفس نفیس نکلے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی سواری کے ساتھ ساتھ دیر تک چلتے رہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جی بھر کر دیکھ لینا چاہتے تھے۔ اس پورے عرصے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، معاذ، شاید اس کے بعد تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے، اب تمہارا گزر میری مسجد اور قبر پر ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے نبی، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے رو پڑے، اور ان کے ساتھ ہی دوسرے مسلمانوں کی آنکھوں کے پیمانے بھی لبریز ہو کر چھلکنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی،
اور واقعی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے پھر کبھی روشن نہ ہو سکیں، کیونکہ ان کی یمن سے واپسی کے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب وہ مدینہ واپس آئے اور اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و محبت سے خالی پایا تو بہت روئے۔ جب خلافت کی زمام کار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بنی کلاب میں ان کے وظائف تقسیم کرنے اور اغنیا سے وصول کی ہوئی صدقہ و زکوٰۃ کی رقمیں فقراء و مساکین میں بانٹنے کے لیے بھیجا، تو وہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری نہایت دیانتداری کے ساتھ ادا کی اور گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالنے کا ٹاٹ جو گھر سے لے کر نکلے تھے اسی کو اپنے گلے میں لپٹے ہوئے اپنی اہلیہ کے پاس واپس آ گئے۔ اہلیہ نے پوچھا کہ وہ ہدیے کہاں ہیں جو والی لوگ اپنے گھر والوں کے لیے لاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک نہایت ہوشیار نگراں تھا جو ہر وقت میرے اوپر نظر رکھتا تھا۔ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے نزدیک قابل اعتماد اور امین تھے، پھر عمر آئے تو انہوں نے آپ کی نگرانی کے لیے نگراں مقرر کر دیا؟ بیوی نے حیرت سے پوچھا۔ پھر انہوں نے اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیویوں سے جا کر کہہ دیا اور ان کی شکایت کر دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا، کیا میں نے تمہاری نگرانی کے لیے تمہارے ساتھ کوئی نگراں بھیجا تھا؟ نہیں تو امیر المومنین، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے بہانہ کرنے کے لیے اس کے سوا دوسری کوئی بات مجھے سمجھ میں آئی ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور ان کو کچھ دے کر کہا، لو اسے لے جاؤ اور اس کے ذریعے سے اس کو راضی کر لو۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ہی کے عہد خلافت کی بات ہے کہ شام کے گورنر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کے یہاں پیغام بھیجا، امیر المومنین، شام کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کو ایسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے جو ان کو قرآن کی تعلیم دے سکے اور دین سکھا سکے۔ امیر المومنین، آپ ایسے لوگوں کے ذریعے ہماری مدد فرمائیں جو یہ خدمت انجام دے سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 5 اصحاب کو طلب فرمایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جمع قرآن کی خدمت انجام دی تھی، اور وہ تھے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ان سے کہا، آپ کے شامی بھائیوں نے مجھ سے کچھ ایسے اصحاب علم کی خدمات طلب کی ہیں جو انہیں قرآن اور فقہ دین کی تعلیم دے سکیں۔ آپ لوگ اپنے میں سے 3 آدمیوں کے ذریعے میری مدد کریں، اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کر لیں، ورنہ میں اپنی پسند سے 3 آدمیوں کو بھیج دوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں قرآن اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابو ایوب کافی ضعیف ہو گئے ہیں اور ابی بن کعب ایک مریض آدمی ہے، باقی ہم 3 آدمی بچتے ہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ لوگ سب سے پہلے ہمس جائیں، اگر اہل ہمس کا حال آپ کو پسند آئے تو اپنے میں سے ایک آدمی کو وہاں چھوڑ دیں، ایک آدمی دمشق اور ایک فلسطین چلا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق تینوں حضرات پہلے ہمس پہنچے اور وہاں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو چھوڑا، پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دمشق کی راہ لی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے۔ وہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک وبائی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا۔ اس وقت ان کے ہونٹوں پر یہ ترانہ مچل رہا تھا، مرحباً بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غیاب وحبیب وفد علی شوق۔ اس کا مطلب ہے کہ میں شوق کے ساتھ موت کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک ملاقاتی طویل غیر حاضری کے بعد آیا ہے اور ایک محبوب بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہے۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہا، میرے معبود، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے دنیا اور اس کی زندگی کو اس لیے نہیں چاہا تھا کہ اس میں باغات لگاؤں اور نہریں جاری کروں، بلکہ اگر اس کو چاہا تھا تو صرف اس غرض سے
کہ گرمیوں کی دوپہر میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کروں، کٹھن حالات کی سختیاں جھیلوں اور ذکر و تعلیم کی مجالس میں علماء کے سامنے ذانوِ تلمذ طے کروں۔ خدایا تو کسی نفس مومنہ کی طرح میری جان کو اپنی کفالت میں لے لے۔ پھر ان کی مقدس روح دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی حالت میں جسد خاکی کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔